ہمارا جو کمیونٹی ہے نا، خاص بات یہ ہے کہ سر ابھی ہم لوگ ہمارے بارے میں بہت کچھ غلط ملت بھی وہ چیزیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، تو پہلے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ صحیح طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کیا. ہمیں نا ہماری جو کمیونٹی کی جو رسومات ہیں نا ان کو کم کرنے کے لیے ایسی کتابیں ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں جو ابھی نوجوان نسل نا ان کو دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو ہے نا ان کو یا تو لائبریریز وغیرہ سے اٹھا لی جائیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ہو کہ صحیح طرح سے اس رسم کی ریسرچ کی جائے اور کتاب لکھی جائے، ٹھیک ہے. کوئی ایسی بات نہ لکھے جائے جس سے کلاش کمیونٹی کی جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچے ذہنی طور پر. نہیں، یہ بتائیں کہ کلاش کمیونٹی یار کہ اتنی پرانی 10,000 سال پرانی، یا کہہ رہے ہیں آپ اتنی پرانی ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری تو کتابوں میں لکھی ہوگی. اور اس کا جو ادھر سربراہ تھا یہ کس طرح یہاں پہ یہ کلاش ہے، یہ بھی اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ سر جو ہماری جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یا مارنی یا ہسٹریوں میں دو طرح کے وہ خیالات پائے جاتے ہیں. ایک تو آرین قوم کہا جاتا ہے ہمیں کہ آرین جو یہاں پر حملہ آور ہوئے تھے ان کے ساتھ. دوسرا الیگزینڈر دا گریٹ کے سولجر میں سے یہ ہے. تو زیادہ تر لوگوں کی جو سوچ ہے نا ہے کہ بھائی یہ الیگزینڈر دا گریٹ کے ساتھ آئے. تو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ افغانستان سے ہو کر ٹیکسلا سے ہو کر اس میں جنگ کرتے گئے. ان کی فوج جو ہے نا وہ چترال کی طرف بھی موو کیا. تو جو چترال کی طرف موو کیا وہ یہاں ان کی نسل پر چلتی رہی اور افغانستان تک چترال یہ گلگت تک سارا جو چترال ہے اور کلاش لوگوں کے قابو میں تھا. اس کے بعد یہ تقریباً 11ویں عیسوی میں پھر یہ ہماری وہ ختم ہونا شروع ہوئی، تقریباً ختم ہوگی. اس میں محمود غزنوی نے 14ویں جو حملہ ہے وہ چترال میں کلاش لوگوں کے اوپر کیا. اس نے وہ نیست و نابود کرنے کے بعد وہ چلا گیا. اس کے علاوہ جو لاسٹ جو ہمارا تھا بلا سنگھ وہ چترال میں تھا، اس پر یہ ترک قوموں نے حملہ کیا. اس کے علاوہ لاکو خان نے بھی ہمیں بہت کمزور کیا. اس وجہ سے نا جب رائس قوم آیا تو ہم بہت کمزور ہوئے اور جو بلا سنگھ تھا اس کو انہوں نے مار ڈالا. پھر وہاں سے پھر سارے کلاش لوگ جو تھے ان کو یا تو کسی دریا میں گر گئے یا مار دیے گئے. صرف چند فیملیز جو تھے وہ بھاگ کر یہ بمبرت سائڈ میں گئے اور جہاں کر چھپ گئے. جب حالات صحیح ہوئے پھر اسے انہوں نے اپنی جو لائف ہے اس کو اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو افغانستان کا یہ جو پہاڑی ادھر علاقہ ہے بارڈر ادھر سے کراس کر کے ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کے یہ ادھر سے بیٹھے ہیں یا چترال شہر سے بھاگ کے ادھر آ کے بیٹھے تھے اپنی جانیں بچانے کے لیے؟ میں آپ کو بتا دوں ہماری جو بمبرت کی ہسٹری ہے نا وہ تو چترال سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بریر ویلی ہے اس میں کچھ فیملیز تو بمبرت سے آئے ہوئے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نورستان سائڈ سے یہاں کر آباد ہوئے ہیں. ان کا تھوڑا سا نورستان کا مطلب ہے کہ یہ ان پہاڑ یہ جو ہیں بریر کے پہاڑ اس کو کراس کر کے آئے ہیں یہ لوگ؟ ہاں بالکل. یہ 1892 کو عبد الرحمن نے جب حملہ کیا تھا اس وقت بھی کچھ لوگ آئے وہ کنورٹ ہوئے. لیکن ان کی ہسٹری جو ہے نا ان سے پہلے ہے تو یہاں آ کر آباد ہوئے. تو اس وجہ سے ان کی ہسٹری تھوڑا سا مختلف ہے، ہمارا مختلف ہے. لیکن تھا یہ افغانستان نورستان جو جس کو کافستان کہا جاتا تھا 1892 کے بعد پھر اس کو نورستان کہا جاتا ہے. اس کے پہلے کافستان کہا جاتا تھا اس کو نورستان کو، چترال کو نہیں. حالانکہ سارے وہ چترال میں کلاش اسٹیٹ تھی لیکن اس کو کسی نے کافستان نہیں کہا ہے. تو جب ختم ہو گئے تو کچھ لوگوں نے پھر اس جو کلچر ہے اس کی پھر آگے انہوں نے بڑھایا حالات صحیح ہونے پر. تو بمبرے تو میں اس وقت کوئی نہیں تھا کلاش کے علاوہ. بمبرے سے پھر رمبور بھی موو کیے، کچھ لوگوں نے وہاں جا کر آباد ہونا شروع کیے. اچھا تو یہ بتائیں کہ الیگزینڈر جب واپس گیا تو یہ لوگ کیوں نہیں گئے، کس وجہ سے نہیں گئے واپس اس کے ساتھ؟ اچھا الیگزینڈر جب ادھر راجا پوس کے ساتھ حملہ کر رہا تھا تو اس وقت کچھ لوگ یہیں سے اس کے ساتھ آگے جانا وہ انکار کیا تھا اس کے سولجر میں سے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہاں رہ گئے اور وہ جب وہاں حملہ ہوا تو وہ اس کو شکست ہوئی راجا بوس کو. اس طرح جو ہسٹری ہے لیکن اس نے اپنا ایک جرنیل یہاں پر شالک شاہ ادھر چھوڑ کر گیا تھا افغانستان میں.
تو شلکشا کی جو اسٹیٹ تھی وہ بھی گلگت تک اس کی تھی، چترال تک، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے پھر انکار ہوا. اور جہاں پر ایک دوسری وجہ یہ کہ اس نے اپنے جو قوم کے جو سپر سلار ہے اس نے یہاں پر چھوڑ دیا اور خود جا کر تو وہ تو بابل میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس وجہ سے نا یہاں پر پھر ہماری جو نسل ہے یہاں پر رہی. جی بہت شکریہ. داؤد شاہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی 3 ویلیز ہیں، ان 3 ویلیوں میں جو آپ کے سربراہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے؟ اچھا، ان میں پہلے تو اس طرح تھا کہ ہمارے قاضی لوگوں کے علاوہ کچھ اور ہمایودین تھے جن کے ہم بات مانتے تھے، لیکن ابھی یہ کچھ سالوں سے ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں قاضی لوگوں کو دیا گیا ہے، جو وہ کہتے ہیں مذہبی طور پر ان کے ہم مانتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو بھی چیزیں اور ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہے قاضی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے. پہلے قاضی کی بہت کم وہ ویلیو ہوتی تھی، صرف یہ نکاح جب ہوتے ہیں کہ شادی ہوتے ہیں اس ٹائم ان کو بلاتے، پھر قاضی کھڑے ہو کر ان کی رسم ادا ہوتی، یا پھر کسی ڈیتھ وغیرہ کے دوران قاضی لوگ جن کو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے وہ ہماری جو ہسٹری ہے ان کو دہراتے تھے، ٹھیک ہے. تو دوسرے جو لوگ ہیں جن کے زیادہ معلومات جن کے پاس ہوتے تھے وہ لوگ آگے ہوتے تھے، لیکن ابھی اس طرح ہوا ہے کہ قاضی لوگوں کو آگے کر دیا گیا ہے تاکہ اس میں پھر دونوں میں وہ نہ ہو جائے کہ بھئی جو بھی چیز بتانی ہو قاضی لوگ ہی بتائے، چاہے وہ رسم و رواج کے بارے میں، چاہے ہسٹری کے بارے میں، چاہے اور کچھ ہو. چلیں ٹھیک، بہت شکریہ جی.